أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. یہ آیت کریمہ ہے جس میں حج اور عمرے کو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کریں۔ پھر اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی مکہ سے جاتے ہوئے حرم میں، تو قربانی کا جانور بھیجو جو آسانی سے مل جائے، اور اپنے سر نہ مڑاؤ جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی آسانی سے ملے، اور جو مثلا قربانی کی استطاعت نہ رکھے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے جب تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ یہ مکمل 10 ہیں، اور یہ ان کے لیے حکم ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، جسے آفاقی کہتے ہیں اصطلاح فقہ میں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات یقین رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ حج اور عمرہ کے لیے کے بارے میں کہ مکمل کرو۔ اس آیت میں مفسرین جو مراد لیتے ہیں کہ حج اور عمرہ دونوں کو ان کے فرائض، ان کی شرطوں، ان کے لوازمات کے ساتھ صرف اللہ کے لیے پوری تندہی اور توجہ کے ساتھ بغیر کسی سستی اور کوتاہی کے مکمل کریں۔ آپ پڑھتے آئے ہیں کہ حج کی تعریف کیا ہے اور حج اور عمرہ کے احکام کیا ہیں۔ حج لغوی معنی میں آپ جانتے ہیں ارادے کو کہتے ہیں، تو اصطلاحی اس میں احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں قیام کرنے اور کعبہ معظمہ مشرفہ کے طواف کا اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں چند افعال پائے جائیں تو یہ حج ہے۔ اور حج کی فرضیت
सन 9 ہجری میں ہوئی، اور حج کی فرضیت قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے۔ اس کا منکر خارج اسلام عملی طور پہ کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے فسق کا حکم دیا جاتا ہے۔ حج کے سلسلے میں لوگ لاپرواہی برتتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے بعد بھی ٹالتے رہتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں، اور بر صغیر میں عمر کی جو ہے کبر سنی کا انتظار کرتے ہیں کہ سارے بیٹے بیٹیوں اور سب کے شادیوں سے فارغ ہو جائیں گے تب حج کریں گے، حالانکہ یہ چیزیں بالکل الگ ہیں۔ حج فرض ہو جائے تو حج کر لینا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ حج ایسا فریضہ ہے کہ اگر مر گئے تو حج ادا نہیں کر سکتے، اور اگر حج کرنے چلے گئے اور اس کے بعد انتقال ہوا تو اگر کسی کی شادی رہ گئی تو شادی اپنے موقع پہ ہو ہی جائے گی۔ تو یہ کہ تمام بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں سے فارغ ہو جائے پھر جائے، یہ شرائط حج میں نہیں ہے، یہ عملی طور پہ لوگوں نے کر رکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حج کے فرائض جو ہے وہ 3 ہیں: احرام، اور عرفہ میں قیام، اور طواف زیارت۔ پھر کہتے ہیں کہ حج کی بھی کل 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج افراد کہلاتا ہے، یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے۔ دوسرا حج تمتع کہلاتا ہے، یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے اور عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے۔ تو یہ آپ کے تمتع کہلاتا ہے۔ اور تیسری قسم حج کی ہے قران، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جائے، اور اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں۔ عمرے کے بارے میں آپ نے مختلف فقہ کی کتابوں میں تفصیلات پڑھی ہیں کہ عمرہ میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے حلق یا قصر کرانے سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور حج و عمرہ دونوں کے تمام مسائل میں خاصی تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے لیے جو متعلقہ کتابیں فقہی اور خاص طور پہ حج کے موضوع پہ لکھی گئی ہیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ اردو میں جو مشہور کتاب ہے وہ معلم الحجاج ہے، جو مولانا سعید اجراڑوی، جو دارالعلوم مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم رہے ہیں، ذمہ دار رہے ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ وہ کتاب بہت مشہور ہے اور اسے کافی مقبولیت حاصل ہے۔ انہی کے صاحبزادے مفتی مظفر حسین صاحب، جو مدرسہ مظاہر العلوم کے ناظم رہے، اب اس کے بعد ابھی کچھ دنوں پہلے عید الاضحیٰ سے ان کے بھتیجے ناظم تھے مولوی محمد سعیدی، ان کا انتقال ہوا۔ تو بہرحال جب کوئی اخلاص کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ اسے قبولیت اور مقبولیت دونوں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ معلم الحجاج کافی مشہور کتابوں میں ہے۔ اس کے بعد ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی عمرے کے ارادے سے یا حج کے ارادے سے نکلے اور اسے روک دیا جائے اور روکنے کی وجہ سے پھر وہ حج یا عمرہ نہ کر سکے تو اس کو کہتے ہیں روکنے کو اصطلاح فقہ میں احصار۔
اور اس شخص کو کہتے ہیں محصر، اور جو لوگ روکنے والے ہیں وہ محصر ہوں گے۔ تو یہ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے احرام باندھ لینے کے بعد کوئی نکلے اور ادائیگی میں رکاوٹ پیش آ جائے، مثلا دشمن کا خوف، کسی خبیث ایریا کا کوئی جہاز آ گیا، روکے ہوئے ہیں، یا کسی بیماری کی وجہ سے، یا ایسے کچھ مسائل پیدا ہو جائیں جس سے حج رک جائے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ ایک قربانی حرم میں بھیج دیں، وہاں ہو جائے گی، اور اس کے بعد حلق کر لیں۔ اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک خاص پس منظر صلح حدیبیہ کا ہے، اور صحابہ کے جذبات کو کافی ٹھیس پہنچی، اور اس کے بعد پھر جب یہ حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے سر منڈا لیں، احرام کو ختم کر دیں، یہ بات مزاجی طور پہ ناگوار گزر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا کہ ایسا کر لیں، لیکن ابھی کسی نے آغاز نہیں کیا۔ پھر آپ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں اندر گئے، اور فرمایا، اس طرح کچھ اظہار کیا کہ میں کہہ رہا ہوں لیکن ابھی کوئی شروع نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے تربیت کا انداز، اور ام سلمہ کی جو ہے دقیقہ رسی۔ انہوں نے کہا، محترم آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا اپنے بال کو منڈوا دیں یا کٹوا لیں، جو ہے شروع کر دیں۔ آپ نے اپنا بال منڈوایا، اب ظاہر ہے کہ دیکھتے سب لوگوں نے منڈوا لیا۔ تو یہ ہے کس قدر نفسیاتی اثر اور تربیتی انداز اور مسئلے کی تنفیذ کی خاص فہم یہ ام المومنین، اور ظاہر ہے کہ امہات المومنین کا انتخاب اور استفاع نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استفاع ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس امت کی خلاصہ اور جوہر تھی۔ تو یہ حکم دیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اگر فمن کان منکم مریضا، کوئی بیمار ہو، یعنی جب احصار کے بعد اب دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی، نہ لباس پہننے کی اجازت ہوتی ہے، نہ خوشبو لگانے کی اجازت ہوتی ہے، اس میں بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر مرض کی وجہ سے ان پابندیوں کی خلاف ورزی ہونے لگے، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں جس طرح کی اور جس معیار کی خلاف ورزی ہوگی، اسی حساب سے فدیہ لازم ہوگا۔ کبھی دم دینا پڑے گا اور کبھی صدقہ دینا پڑے گا۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنی پڑتی ہیں، اور بغیر عذر کے اور عذر کی وجہ سے کیے گئے افعال میں شریعت نے کچھ فرق کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی خلاف ورزی عذر کی وجہ سے کر رہے ہیں اس میں، اور کوئی خلاف ورزی بغیر عذر کے کر رہے ہیں، تو ان دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ اسی طرح احرام کی پابندیوں کی جو مخالفت کرے گا وہ گناہگار بھی ہوگا، اور فدیہ بھی دینا لازم ہوگا۔ البتہ مجبوری کی وجہ سے اگر مخالفت کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور اس کو رخصت حاصل ہوگی۔ اسی طرح فمن تمتع بالعمرة الى الحج،
جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، تو یعنی ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرے، اور اس کے لیے شکرانے کے طور پہ قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی عید کے دن والی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ یہ الگ سے قربانی ہوگی۔ قربانی کی قدرت نہ ہو تو اسے حکم ہے کہ 10 روزے رکھے، 3 روزے حج کے دنوں میں، اور اس کے بعد جو ہے آنے کے بعد 7 روزے رکھے۔ اور یاد رکھیے، حج کے جو اشہر حرم ہے، اشہر حج جو ہیں اور اشہر حرم، ان دونوں میں فرق ہے۔ اشہر حج جو ہے شوال، ذیقات اور ذی الحج کی وہ تاریخیں ہیں جن میں ہو جاتا ہے، تو 3 مہینے توسن کر دیا گیا، حالانکہ 3 مہینے پورا نہیں ہوتا، 13ویں کو مکمل ہو جاتا ہے حج۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کا لحاظ رکھے، حج کی تکمیل کریں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب حج کا آغاز کریں یا عمرے کا آغاز کریں تو اس کی تکمیل کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں ترک کر دے۔ ترک کرنے کے جو احکام ہیں وہ بیان کیے گئے، اور حج کے دن ظاہر ہے کہ یکم شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی حج کی تیاری اور اصل جو حج کے دن ہیں وہ 9ویں ذی الحجہ سے 8ویں ذی الحجہ کو خطبہ یوم الترویہ خطبہ دیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر روانہ ہوتے ہیں، اور گویا یہ روزے یہ حج کے کام ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا حاضر المسجد الحرام، یعنی مکہ کے رہنے والے حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف آفاقی، یعنی جو لوگ میقات سے باہر والوں کے لیے ہے، یعنی حج جو حرم میں رہنے والے ہیں ان کے لیے قران اور تمتع کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو لوگ میقات سے باہر ہے جسے آفاقی کہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ تو گویا حج کے سلسلے میں یہ تفصیلات مختصر سی بتائی گئیں، اور حقیقت یہ ہے کہ حج کے مسائل پہ ضروری ہے کہ متعلقہ موضوع سے جب ضرورت ہو تو اس کتاب کو براہ راست پڑھیں، تبھی جو ہے وہ مسائل کا استدراک کر سکتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ مسائل ان کا استحضار نہیں رہتا۔ اسی لیے حج کے ایام میں جو خاص طور پہ جو لوگ کئی حج اور کئی عمرے کر چکے ہیں اور ان کو اس میں مہارت ہے، تو مسئلہ انہیں سے پوچھنا چاہیے۔ اور بہت سے جزیات ایسے آتے ہیں کہ دسیوں مفتیان کرام سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد تب جا کے کہیں وہ حل ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ معلومات میں اور علم کے سلسلے میں مسائل کے جو ہے جاننے کے لیے وہ تبادلہ خیال ضروری ہے، خاص طور پہ جو جدید مسائل اور کچھ نئے امور آ گئے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ضروری ہوتا ہے۔ ملا جیون علیہ الرحمٰ نے اس آیت کریمہ کے بارے میں جو تفصیلات بتائی ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حج اور عمرے کی تکمیل کی توضیحات کے بارے میں ہے، اور بتاتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے حج یا عمرہ سے روک دیا جائے تو اس میں اس کے کیا حکام ہیں۔ پہلے کا حکم جو ہے وہ اتم الحج والعمرۃ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حج اور عمرہ کی تکمیل کریں اور اس کو مکمل طور پہ ادا کریں، یعنی جو ظاہری امور ہیں ان کو مکمل طور پہ ادا کیا جائے، سارے ارکان اور سارے شرائط کی پابندی کی جائے، اور ظاہر ہے کہ خلوص نیت اور قلب کا ارادہ یہ فیما بین و بین اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھیے، حج کی جو فرضیت ہے، حج کا جو کے فرائض جو ہیں وہ احرام ہے، وقوف عرفہ ہے، اور طواف زیارت ہے۔ یہ تین چیزیں فرض ہیں، اور جو واجبات ہیں حج کے، وہ مزدلفہ کا قیام، سعی بین الصفا والمروہ، اور رمی جمار، طواف رجوع آفاقی کے لیے، حلق کرنا، اور اس کے یہ تو گویا فرائض اور واجبات ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سی سنتیں بھی ہیں اور بہت سے اس کے مستحبات بھی ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں تک عمرے کا مسئلہ ہے تو اس کا رکن جو ہے طواف اور سعی ہے، اور شرط یہ ہے کہ احرام باندھے اور اس کے بعد حلق کرے۔ اور کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے مسائل جو ہیں اس کا باب کافی لمبا ہے، لمبی گفتگو ہے، اور فقہیات میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، تو یہاں پہ اللہ نے جو فرمایا وہ اتمو، تو ایک تو فرض ہے اور ایک سنت ہے، اور دونوں کے ساتھ اتمو لگا ہوا ہے، ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ اور اتمو جو ہے امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حج اور عمرہ کا حکم ایک ہو جائے، اور حج بھی واجب ہو، عمرہ بھی واجب ہو، اور حج بھی فرض ہو، جیسا کہ سیدنا امام شافعی کا مسلک ہے۔ اور اگر یہ اتمو بطور استحباب مانتے ہیں، یا امر جو ہے اگر استحباب اور ندب کے لیے مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں حج اور عمرہ دونوں ابتدائی اسلام میں مستحب تھے، اور اس کے بعد حج کی فرضیت اللہ کے دوسرے فرمان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا سے حج کی فرضیت ہوئی، اور عمرہ اپنی سنیت اپنی حال پہ باقی رہ گیا۔ اور یہ جواب الزاہدی میں مذکور ہے۔ یا یہ مانیں کہ یہ امر در حقیقت اس میں واو جمع کے لیے ہے، اتم الحج والعمرۃ، تو واو جمع کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم حج کا ہو وہی حکم عمرے کا ضروری نہیں ہے، چونکہ واو اناف کے ہاں صرف جمع کے لیے آتا ہے، تمام چیزوں میں وہ ایک دوسرے کے معطوف اور معطوف علیہ یہ سب ایک جو ہے شریک نہیں ہوتے، بلکہ صرف جمع کے لیے ہے کہ فرض واجب سنت سب جمع کر کے واو کے ذریعے بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اتم الحج والعمرہ تو واو مطلق جمع کے لیے ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ فرض جو ہے اور مستحب جو ہے، حج فرض ہو جائے گا، مستحب جو ہے عمرہ ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے اسی تفصیل کو اختیار کیا ہے، اور پھر جو ہے
कहते हैं कि एहराम जो है वो कहाँ से बांधा जाएगा, उसकी तफसील बताते हैं कि जब हज और उम्रे का वक्त करीब आए तब ऐसे वक्त में एहराम बांधे। और इमाम मालिक फरमाते हैं कि कुरान में क़िरान का जिक्र नहीं है, यानी हज क़िरान। और इससे ये बात भी पता चलती है कि मीकात से पहले एहराम बांध सकते हैं, और उसको एहराम से पहले बांधना अफजल करार दिया है। और इसकी सराहत जो है मवाक़ीत के बाब में की गई है। फिर अल्लाह ने फरमाया अतिमुल हज वल उम्रा, यानी हज और उम्रा अदा करो जिसमें किसी तरह की सुस्ती और न हो, और किसी तरह की कमी ना हो, किसी तरह का फतूर ना हो, न कोई इसमें नुकसान हो। तमाम शराइत और तमाम अरकान को नीयत, खालिश नीयत के साथ अदा करे। और ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स हज के सफ़र में या उम्रे के सफ़र में तिजारत भी की नियत करता है या निकाह की नियत करता है, और या ये कि उसके साथ जो सवारी और तोशा है उसको हलाल तरीके से हासिल करता है, तो ऐसी सूरत में ये नहीं कहा जाएगा कि ये मुखलिस नहीं है, बल्कि ये काम करे तो कोई हरज नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि हज जो है उनका अल्लाह के हुक्म में वो अतिमु या अतिमु हुमा, यानी जब शुरू कर दो तो उनका मुकम्मल करना ज़रूरी है। उम्रा हो या और कोई नफली इबादत हो, शुरू करने के बाद वो वाजिब हो जाती है, उसका अदा करना ज़रूरी है। 2 रकात नफिल आपने शुरू किया और बीच में तोड़ दिया, तो अब यह आपके दिन में ज़रूरी हो गई कि 2 रकात फिर कज़ा करें, 2 रकात पढ़ें वाजिब, यानी इसके लिए। ऐसे ही नफली रोज़ा शुरू कर दिया, नियत कर ली, रोज़ा शुरू हो गया, और फिर आपने नफली रोज़ा तोड़ दिया, तो इस तोड़ने से पहले तो आपके दिन में वाजिब नहीं था ये रोज़ा नफली, चाहे रहते या न रहते, लेकिन रह कर तोड़ देने से अब वाजिब हो जाएगा। तो ये अहनाफ के यहाँ उसूल है, कोई नफली काम जब शुरू कर दिया जाए तो शुरू करने के बाद वो वाजिब हो जाता है। और ये तफसीर मदारिक में और ज़ाहिदी में मनकूल है। या इससे मुराद यह है कि हज और उम्रा अदा करना, यानी तमाम शराइत का जो फ़र्ज की गई हैं और तमाम अहकाम का जो वाजिब किए गए हैं उनका लिहाज रखना। क्योंकि असल उम्रा तो सुन्नत है, लेकिन जो उसमें अहकाम हैं वो फ़र्ज हैं। जैसे कि 2 रकात नफिल है, तो नमाज असल तो नफिल और सुन्नत है, लेकिन जो इसमें अरकान है वो फ़र्ज है। रुकू करना फ़र्ज है, जिस तरह फ़र्ज नमाज में रुकू करना फ़र्ज है, इसी तरह नफिल और सुन्नत में भी रुकू करना और इसी तरह आपके सजदा करना, ये जो फ़राइज़ हैं वो तो अहकाम तो अपनी जगह पे हैं। तो उम्रा अपनी जगह पे सुन्नत है, लेकिन जो उसके अहकाम जो है, अरकान है, उनका फर्ज, वो फर्ज है, उनका करना ज़रूरी है। जैसे कि बताते हैं कि नफली नमाज में क़िरात करना फ़र्ज है। नमाज नफली हो तो नफली नमाज में क़िरात करना क्या है, फ़र्ज है। रुकू करना फ़र्ज है। और कहते हैं कि यहाँ एक और भी दूसरा रुख गुफ्तगू का हो सकता है कि अम्र की असल हकीकत क्या है। कहते हैं किसी चीज को तलब करना, किसी चीज का मुतालबा करना। और मुतालबा जो है वो
ندب کا بھی ہوتا ہے، مستحب کا بھی ہوتا ہے، واجب کا بھی ہوتا ہے، فرض کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ان میں سے ہر ایک مراد ہو ضروری نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں حقیقت اور مجاز دونوں مراد نہیں لیا جا سکتا، اس کی تصریح علماء نے کی ہے۔ تو بہرحال عمرہ کے جو اگر عمرہ کو منسوب پڑھیں، وتم الحج والعمرۃ منسوب پڑھیں، اور یہی قرات مشہور ہے اور اس کی وضاحت کشاف میں کی گئی ہے۔ اور علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اور شابی نے عمرہ کو مرفوع پڑھا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ، اور گویا اس قرات سے یہ ہے کہ حج کا حکم الگ ہے اور آپ کے عمرے کا حکم الگ ہے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ احصار کے متعلق ہے، اور احصار کے متعلق اللہ کے فرمان فَإِنْ عُسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے حج یا عمرے کا آغاز کر دیا، گھر سے نکل گئے، احرام باندھ لیا، اور اس کے بعد راستے میں رکاوٹ ہو گئی، رکاوٹ جو ہے یا تو بیماری کی وجہ سے ہوئی یا دشمن کے خوف کی وجہ سے ہوئی، تو اب ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ قربانی کریں، اونٹ ہو یا جو ہے گائے ہو یا بکری ہو۔ تو گویا احناف کے نزدیک احصار کی تعریف میں یہ سب داخل ہیں، چاہے بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو یا دشمن کے خوف کی وجہ سے ہو، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور سادات شافعیہ کے ہاں اور مالکیہ کے ہاں صرف دشمن کے خوف کی بنیاد ہی پہ احصار ہو سکتا ہے، اور ان کا استدلال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے ہے کہ لا حسر الا حسر العدو، کہ حسر جو ہے صرف دشمن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ سے جو استدلال کیا ہے یہ استدلال کمزور ہے، چونکہ امن جو ہے مرض کی حالت میں یا آپ کے